नाज़रीन अपडेट्स आपको देता चलूँ, उसके बाद इंशाल्लाह दो इंटरव्यूज़ हैं, बड़े दो गेस्ट मेरे साथ होंगे। इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उस पर बहुत से सवालात पैदा हो चुके, बहुत से मसाइल भी पैदा हो चुके। अब मैं आपके सामने कुछ तफसीलात रखता हूँ, कुछ खबरें रखता हूँ। क्या 3 दिन बाद इमरान खान ज़मान पाक या बनी गाला मौजूद होंगे? और इस वक्त दो बंदों का बड़ा अहम किरदार, एक सदर ममलिकत आरिफ अलवी और दूसरे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त क्या बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। और दूसरा, सबसे पहले इस्लामाबाद में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस हुए। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। लगता है अर्श वाले के पास फर्श वालों की दुआएं जा रही हैं, हल्का सा रिस्पॉन्स नजर आया। दुआ करें वो जलाल में ना आ जाए। वैसे याद रखें, ज़ल्ज़ले लड़कियों के जीन्स की पेंटे पहनने से नहीं आते, अलबत्ता हजारों पतलूने उतर जाने की वजह से जरूर आते हैं। सबसे पहले इमरान खान की खैरियत का आपको बता दूं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। उनकी एक तस्वीर अभी एक और जारी करवाई गई ताकि अवाम किसी किस्म के इश्तियाल में ना आए, और ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इनका तरीका वारदात है, ये कोशिश करते हैं कि एक बड़े इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश करें। ये भूल जाते हैं कि इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के इख्तियार में, दिलों में राज करने वाले इस तरह कभी नीचे नहीं हुए। इमरान खान को गेस्ट हाउस में रखा, फिर अडियाला जेल की खबरें चलाई और अब अटक जेल के रास्ते ब्लॉक करके वहां मुंतकिल कर दिया। पहले पिम्स के गिर्द घुमाते रहे। ये इतने डफर हैं कि पहले गिरफ्तारी करते हैं और सोचते बाद में है कि करना क्या है। लंदन प्लान जिसका 2 दिन पहले परवेज खटक को बताया गया और उसने कहा कि इमरान खान इंतखाबात में नहीं होंगे। इसी तरह जहांगीर तरीन को भी यकीन दिलाया गया। नवाज शरीफ के चपड़ासी ने बाहर उनको इतला भी दी कि अटक जेल तक पहुंचा दिया मैंने, जनरल रानी की ख्वाहिश पूरी की और साथ ये भी कहा तस्वीरें बनाकर भेजो, मैं अपने अकाउंट से लगाऊंगी, तब तुम्हारी नौकरी पक्की होगी। तो अब लोगों ने ये नोट किया कि हालात ऐसे हैं कि ये आम तौर पर लुड़ियां डालते, इनके तमाम अकाउंट इस वक्त आलम सोग में है। ये सोचने की बात है कि इस वक्त ये बेयकीनी की हालत है। लेकिन लोग दूसरी तरफ ये भी सोच रहे हैं कि इमरान खान बनी गाला 3 दिन बाद होंगे या ज़मान पार। अब देखें, अगर आप इस पूरे तोशाखाना को देखें घड़ियों का, खाकान अब्बासी 13 घड़ियां ले गया। वो घड़ियां किधर हैं, किसको दी, किसको बेची, कितनी रखी, क्या गोशवारों में लिखा, तफसील है? नहीं। आसिफ जरदारी 11 घड़ियां ले गया, कहाँ गई, किसको बेची, किसको रखी, गोशवारों में लिखी, कोई पता नहीं। नवाज शरीफ 9 घड़ियां ले गया, किसको दी, कहाँ बेची, अपने पास कितनी रखी, गोशवारों में लिखी, बिल्कुल नहीं। इमरान खान 7 घड़ियां ले गया, तफसील देकर गया, बेची कितने की, मुनाफा कितना आया, किस अकाउंट में थी, किस गोशवारे में थी, हर कुछ लिखने के बाद भी नायल होकर जेल में। वैसे मुहर्रम 10 दिन तो गुजर चुके हैं, लेकिन यजीद के लोग अभी खत्म नहीं हुए। कूफे वाले भी मौजूद हैं। लेकिन मैं सोच रहा था अगर करबला में कूफे वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सर निकल आते तो यजीद को तख्त से उतार कर नीचे फेंकते तो शायद कूफा भी बदनाम ना होता और यजीद के पैरोकार भी आज इस ताकत के बदमस्त नशे में आज के दौर में करबला बनाने की कोशिश ना करते। इस तरह देखें, कुछ लोग इस वक्त क्या वारदात कर रहे हैं, डराने की कोशिश की। पेशावर में दफा 144 है। अब ये इमरान खान को 3 साल अगर कैद रखे तो 30 साल सफाइयां भी देंगे। लेकिन कुछ बातें बड़ी अहम है जो आपको समझनी होंगी। कंपनी के नुमाइंदे, लिफाफे सहाफ़ी जैसे सलीम बुखारी 3 घड़ियां वो भी ले उड़ा, ये आपको खौफजदा करने की कोशिश करेंगे, बाहर ना निकलें, गिरफ्तार कर लेंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। 8 बंदे वहां पकड़ लिए, 6 उधर पकड़ लिए। किस सियासी तहरीक में बंदे गिरफ्तार नहीं होते? ये मायूस करने की, दिलबर्दाश्ता करने की, दुखी करने की कोशिश। इन्हें लगता है जी इमरान खान बेज़मीर कौम के लिए लड़ रहा था, थोड़े से लोग निकले हैं, कम लोग निकले हैं। बाहर जरा जाके देखो तो सही, इन बातों पर गौर तो करो। और कुछ लोग जाने अनजाने में इनकी बातों में भी आ रहे हैं। एक और अच्छा तबका भी मौजूद है, वो ये कह रहे हैं कि इंतशार फैले, किसी तरह मामला खराब हो, पुरअमन एहतजाज खराब हो। इसे आपने बड़ी जहानत से टैकल करना है इस मसले को। देखें, आलमी प्रेशर जो दबाव बढ़ेगा वो इंतशार से खत्म होता है। इन लोगों ने वो आपसे करवाने की कोशिश करनी है। आपने लोगों को जगाना भी है, मायूसी भी खत्म करनी है, मुस्तकबिल के हालात भी बताने हैं, आज़ादी की जदोजहद किस तरह लड़नी ये भी बताना है। और उसके साथ आपके लिए बड़ी अच्छी मिसाल ओवरसीज पाकिस्तानी है। वो जिस मुल्क में भी रहते हैं उसके कानून को भी मानते हैं और अपना जमहूरी हक भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अब बहुत सी चीज़ें आपके सामने, आवाम के सामने खुलना शुरू होगी। बांग्लादेश की स्टोरी सबसे पहले खुली, मुक्ति बहानी बंगालियों की बगावत सुनते थे, वो खुलकर सामने आ गई, मामला क्या था। और वैसे मैं एक बात आपको बताऊँ, इमरान खान की ज़्यादा फिक्र ना करें, उसे बल्कि आपकी फिक्र है। वो तो एक एक दिन में 25-25 मुकदमे डील करता रहा। लाहौर और इस्लामाबाद के 100 चक्कर उसने लगाए, 3 महीने हाउस अरेस्ट रहा, 4 गोलियां खाई। और इस्लामाबाद की और इनकी लोगों की सोच से, इस्लामाबाद वालों की, पिंडी वालों की सोच से, इनकी ख्वाहिश यही थी कि जेल में डाल दें। उसने कहा ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त ताकत में जो लोग मौजूद हैं, इनमें 2 लोग बड़े अहम हैं। एक सदर आरिफ अलवी,
تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے، نگران آپ کو پتہ ہے ابھی حکومت آنی ہے، پھر ان کے معاملات جب تک ٹھیک نہ ہوں، چاروں صوبوں میں حکومت قائم نہ ہو، اس وقت تک صدر بھی رہ سکتا ہے۔ ماضی میں ہمارے سامنے مثال ہے، اور یہ جب معاف بھی کر سکتا ہے۔ جب صدر نے ان مقدمات میں معافی دی ہے کہ احتساب عدالت میں زرداری نے رحمان ملک کو جب سزا ملی تھی تو اس نے آئین کی شق 45 کے تحت سزا ختم کی۔ وہ وزیر داخلہ کو کہتے ہیں جس کی غیر حاضری میں 2004 میں سزا ملی۔ اب ذرا غور سے سنیں، عمران خان بھی آج حاضر نہیں تھا۔ عارف علوی عمران خان کی سزا ختم کر سکتا ہے، نائلی ختم کر سکتا ہے، لیکن وہ کرے گا یا نہیں، یہ اس کا کردار اب سب سے اہم ہے۔ یہ تاریخ کی کس سمت میں کھڑا ہے، اور یقیناً دیکھیں کمپنی کو اس بات کا اندازہ ہے، اسی لیے انہوں نے عارف علوی پر کوئی نہ کوئی واردات ضرور ڈالی ہے۔ عارف علوی اب جس طرح زرداری ایک وزیر کو اس کی سزا معاف کر سکتا ہے، یہ عمران خان کا دوست بھی رہا اور عمران خان اس کا کپتان بھی رہا، اس لیے معاملہ بڑا اہم ہے، دیکھنا اس کا کردار۔ دوسرا، چیف جسٹس عمر بندیال، ان کے ہاتھ اب سپریم کورٹ کے آپ کو پتہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل جو تھا، جو انہوں نے قانون بنانے کی کہ ان کی زبان بندی ہم کر دیں، سپریم کورٹ نے اس پر قانون کو کالعدم قرار دینے کی کوشش کی۔ ایک مؤثر ان کا قانون نہیں ہوا، اختیارات کام کرنے کے چیف جسٹس کے یہ بل جو تھا، جب تک یہ بل مؤثر نہ ہو، سپریم کورٹ عدلیہ کی آزادی اور اندرونی معاملات پر یہ فیصلہ دے چکی ہے۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت جو لارجر بینچ اور سو موٹر کے متعلق معاملات ہیں، اس پر یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس لیے عمر بندیال کے پاس طاقت موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ وہ استعمال کرتا ہے کہ نہیں۔ اچھا، اس کیس پر سلمان راجہ کا سب سے اچھا تجزیہ آیا، وکیل جو ہے، انہوں نے کہا ہر ادارے کو پتا تھا فیصلہ کیا آنا ہے، سب نے تیاری کی ہوئی تھی۔ اسلام آباد میں جس طرح آئی جی آپ کو پتہ ہے چھٹی، اور اس طرح بہت سارے اور لوگ بھی چھٹیوں پر چلے گئے پہلے ہی کہ وہ اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو اس لیے یہ معاملہ تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کہ 3 سال کا یہ جو کیس عمران خان کے لیے، نہ انہوں نے گواہ پیش کرنے دیے، سپریم کورٹ میں کیس گیا ہوا تھا، ہائی کورٹ کے پاس اگلے ہفتے کو سننا تھا، ٹرائل کورٹ کو بھیجا ساتھ ہی دوبارہ کہ اس کا فیصلہ بھی دے دو، انہوں نے 30 صفحوں کا فیصلہ 30 منٹ میں پہلے سے لکھا ہوا فیصلہ بھی دے دیا۔ تو ہائی کورٹ جو کہہ رہی ہے اگلے ہفتے دیکھیں گے، اور ساتھ انہیں کہتی ہیں فیصلہ بھی کرو، اور معاملہ 2018 اور 2019 کا 2 کروڑ کے تحائف خریدے، 5 کروڑ میں بکے، اس سے ملنے والا منافع بینک الفلاح میں جمع کرایا۔ یہ کہتے ہیں وہ 5 کروڑ نظر نہیں آ رہے آپ کی سٹیٹمنٹ میں، ہمایوں دلاور۔ عمران خان نے کہا منافع جمع کرایا، باقی کیش ہے، کیش کی رقم جو گوشواروں میں لکھی ہوئی ہے، باقی بینک میں جو پڑے ہیں وہ سامنے ہیں آپ کے۔ پھر انہوں نے کہا جی 2020 کے آپ بتائیں، ان کا گوشواروں میں ذکر نہیں۔ عمران خان نے اس پہ بتایا کہ دیکھیں 30 جون سے پہلے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 30 جون کی تاریخ کے بعد جو تحائف، اب وہ تحائف میرے پاس موجود ہی نہیں تو میں ان کا ذکر کس طرح لکھوں۔ دوسرا، وہ بہت چھوٹی رقم کے، معمولی رقم کے، اس پر میرے گواہان موجود ہیں، آپ انہیں بلائیں، ان سے پوچھ لیں۔ اور پھر جو انہوں نے بیچے ہیں وہ کس نے بیچے، ملٹری سیکرٹری صاحب کو بلائیں، ان سے، جو سابق ملٹری سیکرٹری، ان سے پوچھ لیں۔ انہوں نے یہ تمام معاملات کو اگنور کیا کیونکہ فیصلہ کرنا تھا، لیکن یہ کیس انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بڑے آرام سے اڑ جائے گا۔ یہ نواز شریف کو نائل کرنے کے لیے عمران خان کو نائل کرنا ضروری تھا تاکہ دونوں برابر ہوں۔ نواز شریف اور عمران خان کے کیسز میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن چونکہ سمجھانے کے لیے دیکھیں جی وہ بھی نائل ہو گئے، یہ بھی نائل ہو گئے، تو اب عمران خان کی جو اپیل ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ نواز شریف اور جہانگیر ترین کی بھی اپیل ڈالیں گے تاکہ ساروں کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور جیل میں ڈالنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ پارٹی ایک دفعہ ٹوٹ جائے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ پارٹی اگر ٹوٹے اس طرح تو پھر عوامی نیشنل پارٹی ٹوٹتی، جب تک ووٹر نہ ٹوٹے پارٹی نہیں ٹوٹتی۔ پیٹریوٹ، آئی جی آئی، کاف لیگ، یہ قومی اتحاد، یہ کہاں گئی؟ ان کا ووٹ بینک نہیں تھا۔ وہ پارٹی نہیں ٹوٹ سکتی جس کے ساتھ مقبولیت اور ہمدردی ہو۔ اور یاد رکھیں یہ بات بھی، جیل سے بھی بڑے بڑے انقلاب آئے ہوئے ہیں، اس کی مثالیں تاریخ میں تو موجود ہیں، امام خمینی موجود ہے، نیلسن منڈیلا موجود ہے۔ اب جو ان کا اگلا مرحلہ میں آپ کو بتاؤں، اوورسیز پاکستانی ان کو بڑا ٹف ٹائم دینے لگے ہیں۔ برطانیہ میں ہائی کمیشن کے سامنے بہت بڑا احتجاج ہوا، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، میں نے آپ کو بتایا تھا معاملہ شروع ہونے والا ہے۔ اور اب اس سے بھی بڑا جو کام ہونا چاہیے وہ معاشی میدان میں اوورسیز یہ مہم چلنا شروع ہو گئی ہے۔ جو میری خبریں آئی ہیں کہ اب ہم فوراً ریمیٹنسز نہیں بھیجیں گے، سوائے ضرورت کے پیسوں کے اپنے خاندان کو پیسے دینا بند کریں گے۔ اور اس سے آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ انہیں $4 ارب کا نقصان ہوا تھا 1 مہینے میں، اور اس کے بعد اگر آپ وہ ساری رقم دیکھیں 31 سے 27 ارب تک، اب اگر 27 سے بھی گرتی ہے تو جو حالات ان کے چل رہے ہیں، یہ معیشت کیسے چلائیں گے، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ اور پھر ابھی ان کی نگران کو 1 ارب IMF کا بھی ملنا ہے۔ ایسے حالات میں جہاں ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، کاروبار رکنا شروع ہو گئے، آپ سٹاک ایکسچینج کا حال دیکھیے گا، کچھ عرصے بعد مہنگائی میں مزید اضافہ دیکھیے گا، تو ایسے حالات میں یہ کس طرح گزارا کریں گے، کس طرح چلائیں گے؟ کیا عمران خان کو جیل میں ڈالنے سے کیا سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ بلکہ مسائل میں 10 گنا اضافہ زیادہ ہوگا۔ یہ معاملات بگڑیں گے، ان کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ لیکن جیسے میں نے بتایا 2 بندے بڑے اہم ہیں، صدر عارف علوی
اور چیف جسٹس عمر بندیال. یہ دو بندے جسے کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے. اب دیکھتے ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں. اگر تو وہ لیٹ گئے تو پھر عوام کو ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑے گا, اور اگر وہ کھڑے رہے تو پھر معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے, زیادہ سے زیادہ 3 دن 5 دن 7 دن. لیکن مجھے امید ہے کہ 3 دنوں کے اندر اندر یہ معاملات حل کریں گے. لیکن اس میں ایک چیز آج وہ اظہر صدیق صاحب بھی کہہ رہے تھے, ان سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چھٹیوں کا معاملہ ہے تو ہائی کورٹ اس کو جان کے لٹکائے گی تاکہ آپ کسی طرح ستمبر تک چھٹیاں وہاں تک لے جائیں معاملہ 1 مہینے تک, تو تاکہ انہیں ٹائم زیادہ ملتا رہے, اور اس کے بعد پھر دیکھی جائے کہ اس کو لٹکائیں زیادہ سے زیادہ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ وکلا کیا کرتے ہیں. ابھی میرے ساتھ اگلے انشاءاللہ ویلاگ میں زلفی بخاری اور شیر افضل مروت ہوں گے. ان کے سامنے بہت سارے بڑے اہم سوالات ہیں کہ تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہے, اور سب سے بڑھ کر میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا ٹیم جس طرح پچھلی دفعہ ایکٹیو ہوئی تھی اس طرح کچھ مجھے تھوڑی سی میں نظر آ رہا ہے ڈھیلے ہے. تو وہ کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ اب اس پہ امپلیمنٹ کیا کرنا ہے, کیا وہ تیار نہیں تھے, ابھی یہ سارے معاملات ہیں. وہ انشاءاللہ میں اگلے آپ کے سامنے جو ویلاگ ہوگا میرا انٹرویو نما ویلاگ, جس میں میرے ساتھ شیر افضل اور زلفی بخاری ہوں گے انشاءاللہ, اور اس میں تفصیل سے بات کریں گے. آپ نے وہ ضرور چیک کرنا ہے, اور دیکھیں جڑے رہیں, ٹٹے رہیں, جڑے رہیں, اپنا کام کرتے رہیں. آپ اپنی ڈیوٹی دیں, وہ اپنی ڈیوٹی دیں, انشاءاللہ باقی سب اللہ خیر کرے گا. اگلی ویلاگ تک